اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے ایک دینی بھائی نے مجھے ایک آڈیو پہ سوال بھیجا ہے، آئیے پہلے آپ اس سوال کو سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں محمد ایوب حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اور یہ افواہ پھیلا رہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے کہ تم لوگ جو نماز اور روزے کی نیت زبان سے کرتے ہو یہ خالص بدعت ہے، اس کی اصل دین میں نہیں ہے، نیت تو دل میں رہنا چاہیے، زبان سے کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور تم لوگ نماز تو پوری عربی میں پڑھتے ہو، پھر نیت اردو میں کیوں کرتے ہو؟ ایسے سوالات کر کے حضرت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ تھی کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائے تاکہ یہ لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو آپ نے اس سوال کو بغور سن لیا۔ اس میں ہمارے جو بھائی ہیں، محترم بھائی، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض وہابیہ جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو آپ زبان سے نیت کرتے ہیں تو اس کا کہاں ثبوت ہے، یہ تو بدعت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اہل سنت میں یا عوام الناس میں رائج ہے یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زبان سے کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، اس طرح سے جو بھی وہ الفاظ آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے وہابیہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، اور بدعت اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ہی ارادہ جو ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ تو اس تعلق سے جواب میں تھوڑی سی تفصیل کی طرف جاؤں گا، کیونکہ یہ اعتراض اکثر بار بار آتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں پوچھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی حضرات نے مجھے اس طرح کے اعتراضات سنائے ہیں۔ تو صحیح بخاری ہے کتاب الوحی، کتاب الوحی حدیث نمبر 1 بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کے معنی قصد اور ارادہ کے ہوتے ہیں، اور تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ قصد اور ارادہ جو ہے وہ دل کا فعل ہے، نہ کہ زبان کا۔ تو ارادہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور زبان جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اصل جو ہے نیت وہ دل کا، اور قصد جو ہے وہ دل کا فعل ہے۔ تنویر الافسار کے اندر فرمایا گیا کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ 111 پر کہ نیت اصل میں دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو یہ فقہاء کرام نے تعریف بیان کی ہے کہ نیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دل کے پکا ارادہ، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ رہا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں جو نیت کی جاتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے۔ چنانچہ یہ درہ مختار ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کی جلد نمبر 2 ہے درہ مختار کی، اور کتاب الصلاح ہے، رد المحتار کے ساتھ ہے، یہ 12 جلدوں میں آتی ہے، درہ مختار ما رد المحتار، کتاب الصلاح باب شروط الصلاۃ، اور اس میں بحث النیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، اس کے اوپر صاحب درہ مختار جو تعریف کرتے ہو کہتے ہیں کہ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، نیت میں زبان کا اعتبار نہیں۔ یعنی اگر دل میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے اثر نکل گیا تو نماز ظہر ہی ہوں گی، کیونکہ اصل جو ہے اعتبار دل کا ہے۔ یعنی آپ پڑھ رہے تھے ظہر کی نماز، لیکن زبان سے کیا نکل گیا؟ نیت کرتا ہوں میں اصل کی نماز کی، زبان سے اثر نکلا، لیکن دل میں پختہ ارادہ یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور وقت ظہر ہی کا تھا۔ تو صاحب درہ مختار کہتے ہیں کہ دل کا اعتبار ہے، لہذا وہ نماز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دل میں ظہر ہی تھا۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے، اور نماز بھی جو ہے وہ اس میں دل کے ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ارادہ قلبی جو ہوتا ہے یہ ادائے نماز کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی دل میں جو آپ کے نماز کا ارادہ ہے یہی کافی ہے حالانکہ، اور نیز اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ دل کے ارادے کو ہی جو ہے اصل میں نیت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سوال ہے اس میں اصل بحث اس میں اس بات پر ہے کہ کیا نماز میں زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری ہے یا بدعت ہے۔ تو جہاں تک اصل میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کا معاملہ ہے تو یہ کسی بھی بات کو اور کسی بھی چیز کو بدعت کہنے میں اتنے جری اور اتنے بے باک ہے کہ ان کا کوئی مولوی بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سوجھ بوجھ کے کسی بھی فعل کو بدعت کہہ دیتا ہے، تو ان کی اندھی عوام جو اپنے مولوی کی تقلید میں اس کام کو بدعت کہنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خود غیر مقلدین فرقے کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں 50 بدعتیں رائج ہیں، اور یہ اپنی بدعتوں کی طرف زستی برابر
جو ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ سعودیہ میں تہجد کی اذان دی جاتی ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ میں ایک زمانے سے غیر مقلدین کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے یہ تہجد کی اذان جو سعودیہ میں دی جاتی ہے اس کو سنت سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت کر دیجئے۔ تو ان کے چھوٹے چھوٹے چوزوں نے جواب دیا، لیکن ان کا کوئی اب تک معتمد اور معتبر اور ذمہ دار عالم سامنے نہیں آیا ہے، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی ان کا ذمہ دار عالم بیان دے تاکہ پھر اس کا میں جواب دوں۔ تو سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ بدعت ہے بالکل، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بدعت ہے، اور انشاءاللہ اس کو ثابت بھی کروں گا۔ تو یہ بدعت ہے، لیکن سعودیہ میں رائج ہے اور سارے اہل حدیث اس پر اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ مسجدوں کو مزین بنانا، سجانا، سوارنا، خوبصورت مسجدیں بنانا، یہ بھی بدعت ہے، چونکہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ عنقریب ایسی قوم ایسے لوگ آئیں گے کہ اپنی مسجدوں کو خوبصورت اور حسین بنائیں گے، مزین کریں گے، اور دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اپنی مسجدوں پہ فخر ظاہر کریں گے۔ اور اسی ابو داؤد میں یہ بھی حدیث آئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ میں مسجدوں کو خوبصورت بناؤں اور مزین کروں۔ تو حضور نے منع کیا، اور حضور کی ممانعت کے باوجود آج دیکھ رہے ہیں سبھی مسجدیں خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ہر سال نیشنل ڈے مناتے ہیں آل سعود، یہ بھی بدعت ہے۔ 31 دسمبر کو نیو ایئر مناتے ہیں سعودیہ کے لوگ، اس پر بھی کبھی ان کے مولویوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ بولے۔ اور اب ایک نئی اور بدعت آئی ہے کہ تھیٹر بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے سعودیہ کے اندر، اور فیشن شو کے نام پہ نیم برہنہ اور بلکہ حد سے زیادہ برہنہ، اور لڑکیاں، جوان لڑکیاں جو ریمپ پر وہ رقص کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، چلتی پھرتے نظر آ رہی ہے، فیشن شو ہو رہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو غرض کہ اس طرح کی بہت ساری بدعات ہے جو اہل حدیث اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ان کو بدعت نہیں دکھتی۔ اگر اس تعلق سے آپ کو کچھ زیادہ تفصیل سے جاننا ہے تو میرا ایک بیان انٹرنیٹ پہ موجود ہے جس کا نام یہ ہے بدعتی کون اور الزام کس پر، وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں سعودیہ اور ان نجدیوں کی اور ان اہل حدیثوں کی بہت ساری بدعتیں آپ کو اس میں دکھ جائیں گی۔ تو بہرحال اصل میں یہاں بھی جو معاملہ ہے کہ نیت کرنے کو انہوں نے جو بدعت قرار دیا کہ نماز میں زبان سے جو نیت کرنا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے اصل میں اپنے ایک مولوی کی اور ایک عالم کی اندھی تقلید کی ہے۔ یہ زاد المعاد ہے اس وقت میرے پاس، میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھا دیتا ہوں، سعودیہ سے ہی چھپا ہوا نسخہ ہے یہ ہے زاد المعاد۔ تو زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 201 پر، صفحہ 201 پر ابن قیم جوزیہ زبان سے نیت کے تعلق سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے، اور نہ زبان سے نیت کرتے 4 رکعت فلا فلا وقت کی، اس طرح حضور نہیں کہتے تھے، منہ میرا قبلے کے پیچھے، امام کے پیچھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بدعت ہے۔ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ حضور جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نماز شروع کر دیتے، حضور کے زبان سے نہیں کہتے تھے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فلا فلا وقت کی، پیچھے اس امام کے، یہ سب نہیں کہتے تھے، اور منہ میرا کعبہ کے قبلے کی طرف یہ نہیں کہتے تھے، کہتے یہ بدعت ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے سند صحیح یا سند ضعیف سے قطعاً کوئی بات منقول نہیں ہے۔ یعنی ابن قیم جوزیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو، اس بارے میں کوئی صحیح سند سے کوئی روایت نہیں ہے، اور صحیح تو بہت دور کی بات ہے، ضعیف سند سے بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جہاں تک نماز میں زبان سے نیت کرنے کا تعلق ہے تو ہم بھی اس کو مانتے اور اقرار کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام ہو، ان سے تو یہ بہرحال عمل ثابت نہیں ہے، اور اس پر بھی ہمارے اہل سنت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اب آئیے تصویر کا دوسرا پہلو کہ یہ صرف کہہ دینا اس بنیاد پر کہ یہ صحابہ اور رسول اللہ سے سند صحیح یا ضعیف سے یہ چیز ثابت نہیں، لہذا یہ بدعت ہے، تو میں عرض کروں کہ یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ کسی عمل کا سند صحیح یا سند ضعیف سے ثابت نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ کوئی عمل ہے اور اس کے لیے کوئی سند صحیح سند سے آپ کے پاس روایت نہیں ہے، یا کوئی صحیح سند ضعیف سند سے بھی کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس کے جائز اور مباح ہونا اس کا، یا اس کا ناجائز اور حرام ہونا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہزاروں کام ہیں، ہزاروں کام، ایک دنیا ایسے ہزاروں کام شمار کروائے جا سکتے ہیں کہ جن کا ثبوت جو ہے کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ کوئی صحیح ضعیف سند سے اس کا ثبوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کام جو جائز اور مباح ہے۔ اور رہا یہ کہ ہر وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو تو اس کو بدعت کہہ دینا، کیونکہ وہابیوں کا طریقہ اور اصول یہ بنا رکھا ہے کہ بس جہاں کوئی بات صحابہ سے ثابت نہیں، رسول سے ثابت نہیں، فوراً کہہ دیتے بدعت۔ تو یہ جو بدعت کی تعریف وہابی اور اہل حدیث وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس طرح یہ سمجھنا کہ صحابہ سے ثابت نہیں، رسول سے ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے، تو یہ احکام شرع کے نہ سمجھنے اور نا واقفی اور جہالت کا نتیجہ اصل میں یہ۔
لہٰذا یہاں پر ابن قیم جوزیہ کا نماز کی نیت کو بدعت کہنا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ زبان سے اگر نیت کہہ دی جائے تو یہ واقعی بدعت ہے، یا بدعت ضلالہ ہے، یا بدعت منکرہ ہے، یا بدعت ممنوعہ ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل انہی کے گھر سے بھی دیتا چلوں میں، کہ ان کے بہت بڑے مسلم علامہ ہے، ابن قیم جوزیہ کے بھی استاد ہے، ابن قیم جوزیہ کے شیخ ہے جن کا نام ہے ابن تیمیہ، بڑے مشہور و معروف ہے، اور اہل حدیث جو ہے ان کو بہت مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ صاحب جو ہے ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کئی جلدوں میں، جس کا نام ہے مجمع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 195 ہے۔ اس پر ابن تیمیہ صاحب کیا بدعت کی تعریف کرتے تھے سن لیجیے۔ کہتے ہیں والبدعۃ ما خلفت الکتاب والسنۃ او اجماع سلف الامۃ من الاعتقادات والعبادات۔ کہتے ہیں کہ بدعت سے مراد وہ کام ہے جو عقائد میں، عبادات میں، کتاب و سنت اور اجماع سلف صالحین کے خلاف ہو۔ کہتے بدعت اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں بدعت کہتے کہ حضور نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا اس لیے بدعت ہے، نہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں بدعت وہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ کام، یا سنت رسول کے خلاف ہو، یا سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہو۔ یہ تعریف ہم نہیں کر رہے، ابن تیمیہ کر رہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی تعریف جو ہے وحید الزماں حیدرآبادی اہل حدیثوں کے بہت مسلم عالم ہیں، ان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ ہے میرے پاس اس وقت، دیکھ لیجیے، چھوٹی سی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 117۔ اس پر مولوی وحید الزماں صاحب اس کتاب میں بدعت کی کیا تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہتے البدعۃ المحرمۃ ہی التی ترفع السنۃ مثلھا والتی لا ترفع شیئا منها فلیست ہی من البدعۃ فی شیء بل ہی مباح الاصل۔ کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس سے اس کی کوئی مثل، سنت کے کوئی مثل اس سے اس کام کرنے سے ترک ہو جائے، یعنی ایسا کام کرنا کہ اس کی مثل کوئی سنت متروک ہو جائے، وہ سنت چھوٹ جائے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور کوئی نیا کام ہے لیکن اس سے کوئی سنت نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی سنت ترک نہیں ہو رہی ہے، وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مباح ہوگا وہ کام۔ تو بدعت کی تعریف ان دونوں حضرات کے نزدیک جو اہل حدیث جماعت کے ہی مسلم سروغ و پیشوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام بدعت ہے جو سنت کی مخالفت جس میں لازم آئی ہو، یا سنت سے ٹکراتا ہو، یا رسول اللہ کی سنت کے متروک یا مٹنے کا سبب بنتا ہو، لیکن ایسا کوئی نیا کام جس سے سنت نہیں مٹ رہی ہے اور اچھا کام محسوس ہو رہا ہو، اچھا کام ہو، اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری جلد 10 صفحہ نمبر 164، یہ فتح الباری یہاں پر میرے پاس اس وقت موجود بھی ہے، کہاں رکھ دی گئی بھائی؟ جی دیکھ لیں گے، میں اصل میں سب ہارڈ کاپی سے ہی حوالے دیتا ہوں، پی ڈی ایف والے حوالے نہیں ہوتے میرے پاس۔ یہ فتح الباری شرح البخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 10 صفحہ 164، حدیث نمبر 5502۔ اس حدیث کے جو بخاری کی شرح اصل میں، اس حدیث کے تحت بدعت کی تعریف امام ابن حجر یہ فرماتے، کہتے ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام نے کسی کام کو کیا تو یہ جواز کی دلیل ہے، یعنی جائز کی دلیل ہے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ حضور نے کیا، جائز نہ ہوتا تو حضور نہ کرتے، صحابہ نے کیا مطلب جائز تھا تبھی صحابہ نے کیا۔ تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر رسول اللہ سے سرزد ہو یا صحابہ اس کام کو کرے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام جائز ہے۔ اور آگے کیا فرماتے، کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر رسول نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا تو یہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا حضور نے نہیں کیا تو یہ منع ہو گیا۔ منع ہونے کے لیے واضح دلیل چاہیے، حضور کا نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں، صحابہ کا نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں۔ اب اس کو بہت اچھے سے اور وضاحت اس میں یہاں آ جاتی ہے کہ امام ابن حمام انہوں نے اپنی کتاب فتح القدیر جلد 1 صفحہ 446 پر بدعت کی تعریف کیا کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ثم الثابت بعد ھذا نفی المندوبیہ اما ثبوت الکراہیۃ فلا الا ان يدل دلیل اخر۔ کہتے ہیں کہ کسی کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے نہ کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں، سنت نہیں۔ کوئی کام حضور نے نہیں کیا تو اس سے صرف کیا ثابت ہوگا کہ یہ کام سنت نہیں ہے۔ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا تو اس سے صرف کیا ثابت ہوگا، یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اما ثبوت الکراہیۃ فلا الا ان يدل دلیل اخر۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کو ناجائز کہتے ہو تو ناجائز کے لیے ثبوت چاہیے، حضور کا نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
تو اس وقت تک جو ہے یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے ناجائز پر کوئی دلیل قائم نہ ہو. تو ناجائز کہنے والے کے ذمہ دلیل ہے. یہ دلیل نہیں کہ حضور نے نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے. یہ دلیل نہیں ہوئی جناب, یہ بچکانی بات ہوئی. بھائی شریعت نے کہاں منع کیا, یہ اس کو دکھانے کی ضرورت اس کے ذمہ ہے کہ شریعت نے منع کہاں کیا, رسول نے کہاں روکا, کس صحابی نے اس کو منع کیا. حضور نے نہیں کیا, حضور کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں, صرف اس سے اتنا ثابت ہوگا کہ رسول کی سنت نہیں ہے. حضور کر لیتے تو سنت بن جاتا, صحابی کر لیتے صحابی کی سنت ہو جاتا, اور حضور کر لیتے سنت بنتا تو اس پہ ثواب بھی بڑھ جاتا. لیکن یہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کام کو رسول نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا تو اس کو بدعت دلالہ کہہ دے, آپ بدعت منکرہ کہہ دے, بدعت ممنوعہ کہہ دے, یا بدعت سیاح کہہ دے. یہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء کرام کی ایک تعداد ہے ایک اچھی خاصی کہ جو زبان سے نیت کہنے کو بھی بدعت حسنہ فرماتے ہیں. بدعت حسنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے لیکن شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اس میں ایک اچھی بات ہے کہ جو دل میں ہے اس کو آپ زبان سے بھی اقرار کے ساتھ کہہ دے رہے ہیں تو اس کو بدعت جو ہے حسنہ کہتے ہیں, یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں, کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر شریعت میں ممانعت ہوتی تو پھر یہ بدعت حسنہ کے کھانے میں نہیں آتی, یہ تو بھی بدعت سیاح ہو جاتی. چنانچہ آئیے دیکھیے یہی درہ مختار ہے, مارد المختار, کتاب الصلاۃ, باب شروط الصلاۃ, بیس النیہ, جلد نمبر 2 صفحہ 83. اس پر صاحب درہ مختار اور صاحب رد المختار دونوں حضرات لکھتے ہیں کہ دل کے ساتھ زبان سے نیت کہہ لینا مستحب ہے. کہتے دل میں تو نیت ہے ہی کہ بھائی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی پڑھ رہا ہوں, لیکن اگر زبان سے بھی کہہ دیا تو یہ کیا ہے, مستحب ہے, اچھا عمل ہے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ نیت عربی میں کہی جائے یا فارسی میں یا کسی اور زبان میں. یہ بھی وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نماز تو عربی میں پڑھتے ہو. اب یہاں اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں. کہتے نماز تو عربی میں پڑھتے ہو, نیت اردو میں کرتے ہو صاحب. کہتے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فلاں فلاں پیچھے اس امام کے, منہ میرا قبلے کی طرف. تو یہ جو آپ کہتے ہیں تو اردو میں کہتے ہو, نماز تو عربی میں پڑھتے ہو, تو یہ مستحب عمل ہے. اور مستحب ہے یہ ہم اپنی زبان میں اپنے ہی ارادے کو ظاہر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے نیت کرنا, زبان سے نیت کہنا, یہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے اصل میں, اس سے نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بدعت تب ہوتا کہ اس کو نماز میں شامل کیا جاتا. نماز تو تب شروع ہو رہی ہے جب تکبیر تحریمہ پکار رہے ہیں, اور تکبیر تحریمہ سے پہلے زبان سے نیت کی جاتی ہے, تو ابھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو بدعت تو تب ہوتا ہے کہ اس کو نماز کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس سے نماز کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. جو دل میں ہے اس کو زبان سے ظاہر کر رہا ہے وہ بندہ, تو زبان سے کہہ دینے میں کون سی بدعت ہو گئی. تو اول تو یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے کوئی سنی, عوام الناس, علماء کی تو بات بڑی ہے, کوئی سنی صحیح العقیدہ اس زبان سے نیت کرنے کو نہ فرض سمجھتا ہے نہ سنت سمجھتا ہے, صرف مستحب سمجھتا ہے. کسی ہمارے امام نے, کسی ہمارے عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ اگر کسی نے زبان سے اس طرح نہیں کہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ نماز سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن کہہ لینا اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے, دل میں ارادہ ہے, اعتقاد ہے آپ کے, اور زبان سے اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو اب یہاں ایک فائدہ کیا نظر آیا جس کی بنیاد پہ علماء نے مستحب کہا کہ دل اور زبان یکساں ہو گئے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے, زبان پہ کچھ ہوتا ہے. آدمی ہوتا ہے نا, اور ایسے شخص کو منافق بھی کہا جاتا ہے, دل میں کچھ رکھ رہا ہے, زبان میں کچھ کہہ رہا ہے. تو یہاں پر تو اتنا خلوص کے ساتھ نماز میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو دل میں زبان سے بھی اظہار کر لے گا ہے. دل اور زبان میں یکسانیت ہو گئی ہے. اور اس کی اب میں چند یہاں دلیلیں دے دیتا ہوں کہ بہت سے وہ کام ہیں, اگر وہابیوں کا یہ اعتراض مان لیا جائے کہ بھائی ارادہ تو دل میں ہے نا, زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے, زبان سے کہہ دیا تو بدعت ہو گئی, یعنی چھپا کے رکھو کہتے ہیں, زبان سے کہتے کیوں ہو. مطلب یہ اب بھائی میں دل میں سوچ رہا ہوں ظہر کی پڑھ رہا ہوں تو یہ جائز ہے ان کے نزدیک, اب میں نے زبان سے کہہ دیا نماز ظہر کی پڑھ رہا تو کہتے کہا کیوں, دلیل, کہتے دلیل یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے ارادے کو جانتا ہے نا, زبان سے کیوں کہہ رہے. تو میں کہتا ہوں پھر ایک کام کریں آپ, پہلی ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ امام کو کہے کہ ساری نمازیں سری پڑھائیں, آپ قرأت کے ساتھ نہ پڑھائیں, کوئی جہری نماز نہ ہو. اللہ تو دل کا حال جانتا ہے نا, تو امام صاحب چیخ چیخ کے کیوں پڑھ رہے ہیں دینا صراط المستقیم, اللہ کو نہیں معلوم کیا بول رہے ہیں آپ, دل میں ہی رکھو نا, دل میں ہی سوچو, زبان سے کیوں کہہ رہے ہو. تو بعض اوقات زبان سے کہنا بھی اچھا ہوتا ہے, اور دل تو خیر دل کا تو ارادہ اصل ہی ارادہ ہے. یہی وجہ ہے